Assalamu alaikum. This is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, उनका 5 दौरा जो है वो शुरू हो चुका है साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ का, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप शायद 10 साल पहले या 5 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो जाकर के साउथ अमेरिका के किसी कंट्री के साथ विजिट करे और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी, लेकिन पहले हम इस खबर को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि Iran's president begins Latin America tour with stop in Venezuela। यानी लैटिन अमेरिका का जो ये टूर करने के लिए निकले हैं, इसमें सबसे पहले वो वेनेजुएला पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट माडुरो से इनकी मुलाकात हुई है, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं और जिनको हटाने के लिए मैं अक्सर पहले भी पॉडकास्ट करती रही हूँ कि माडुरो को हुकूमत से निकालने के लिए यूएस ने मतलब टिल की कोशिश कर ली और एक्सट्रीम किस्म के स्टेप्स लिए कि माडुरो को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसको मुल्क से निकाला जाए, मगर वो नाकाम हुए। और ये भी एक बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी जो माडुरो ने अचीव की। बहरहाल अब प्रेसिडेंट रईसी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने उनके साथ विजिट किए और उन्होंने इस दफ़ा बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में समझ लें कि ये बातें की हैं कि उन्होंने बोला कि हम दोनों की जो है ना कॉमन एनमी है, यानी यूएस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बोला आपस में कि हम दोनों के जो है कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। ये देखिए, कॉमन इंटरेस्ट भी हैं हमारे और हमारे कॉमन एनमीज़ भी हैं। कॉमन इंटरेस्ट कैसे हैं? क्योंकि जब आपके एनमीज़ सेम है, यूएस और उसके एलाइज अगर ईरान के एनमी बने हुए हैं या वेनेजुएला के एनमी बने हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं और इसका मतलब है कि वो दोनों ममालिक को जो है उनकी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, ऑयल बेचने नहीं दे रहे किसी को। तो दोनों की इश्यूज भी और इंटरेस्ट भी सेम हो गए कि अब हम अपना ऑयल किसको बेचें, क्योंकि वेनेजुएला भी दुनिया के एक बहुत यानी कि अमीर तरीन ऑयल कंट्री है, यानी ऑयल के लिहाज से, और ईरान भी ऑयल के लिहाज से एक बहुत रिच कंट्री है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज जो हैं वैसे इस वक्त गरीब हैं क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ये अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो इनका फिर इसका मतलब है इंटरेस्ट भी कॉमन और उनके एनमीज भी कॉमन। Raisi visit to Venezuela came a year and a day after President Nicolas Maduro visited him in Iran। यानी 1 साल पहले एग्जैक्टली प्रेसिडेंट माडुरो ने ईरान का दौरा किया था और वहाँ पे वो उन्होंने मतलब रईसी से मुलाकात की और उस वक्त भी ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो हैवी यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंडर थी। तो ईरान के बारे में आपको ये भी पता है कि एक और इसका बहुत ही स्टॉन्च एनमी है और वो है इसराइल, जो कि हर वक्त इसराइल के जो प्रेसिडेंट है स्पेशली नेतन्याहू, वो तो मतलब यूएन में भी खड़े होकर आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि तस्वीर बना के बताते रहे कि किस तरह से ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया या वो बिल्कुल करीब पहुंच गया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और कैसे वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है चंद ही लम्हों और घंटों में। तो ये प्रोपेगेंडा तो ईरान के खिलाफ दोनों यूएस का और लाइक इसराइल का रहा है कि वो इसको एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, लेकिन ईरान ने भी बड़ा हमेशा स्ट्रांगली इनको निगेट किया और ये भी ईरान भी जो है वो इसराइल और यूएस को मतलब शैतान बुजुर्ग और इस तरह की चीज़ें कहता रहा। बहरहाल Iran has said standing up to Western imperialism is a main message for the president's tour। यानी बिल्कुल खुल करके अब ये सामने आ गए दोनों, और मतलब रईसी ने साफ तौर पे कह दिया कि वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म जो कि स्पेशली कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1980s के बाद से लेकर अब तक ये 3-4 दिहाइयों से मुस्तकिल और बहुत शदीद तरीके से वेस्ट की जो इम्पीरियलिज्म और उसकी इम्पीरियल पॉलिसीज हैं दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, वो जो है उससे इन चंद ममालिक को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा इनको
ٹریپ کیا گیا ہے, کارنر کیا گیا ہے. تو اس ویسٹرن امپیریلزم کے خلاف یہ کھڑے ہونے کا انہوں نے یعنی دعویٰ کر دیا اس وقت. اور وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ یہ کھڑے تھے ماڈورو کے ساتھ, جو کہ خود بھی ایک انہی لوگوں میں سے ہے جو ساؤتھ امریکہ کے ان چند لیڈرز میں سے ہے جو کہ ویسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور ساؤتھ امریکہ کی تو ہسٹری کا ایک حصہ ہے کہ پنک ٹائڈ آئی, اور پنک ٹائڈ میں ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے کنٹریز نے مل کر کے ویسٹرن انٹرسٹ اور ویسٹرن جو انفلوئنس ہے اس کو اپنے کانٹیننٹ سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی. تو بہرحال ابھی رئیسی کا جو دورہ ہے یہ 3 ممالک میں یہ جانا ہے انہوں نے, وینزویلا جانا ہے, کیوبا جانا ہے, نکاراگوا جانا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے تینوں ممالک ایسے ہیں جو کہ یو ایس کے خلاف مطلب اینٹی ہیں, بیکاز یو ایس ان کے خلاف اور یہ گویا کہ ان کے خلاف رہتے ہیں. یہ 5 ان کا روزہ دورہ ہوگا, اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم ہے. ان کے فارن افیئرز کے منسٹرز ہیں, ان کے پیٹرولیم کے منسٹرز, ان کے ڈیفنس اور ہیلتھ کے منسٹرز, اور چیف آف سٹاف اور ڈیپٹی پولیٹیکل افیئرز, یعنی کہ ایک بہت پوری ٹیم کے ساتھ وہ آئے ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ڈیلز, بہت بڑی ان کے ساتھ مطلب ٹریڈ اور اسٹریٹجک باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے اور ڈیٹیلز تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. The two countries signed 20 years cooperation plans, or they take bilateral relations to a strategic level. اور یعنی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم یہ کوآپریشن پلانس تو بنا ہی رہے ہیں 20 ایئرس کے, لیکن ہم اپنی جو الائنس ہے اس کو ہم اسٹریٹجک لیول تک لے کر آئیں گے, یعنی کہ ملٹری لیول تک لے کر آئیں گے, یعنی کہ ایک دوسرے کا کہ ہم ڈیفense پارٹنر بن جائیں گے ایک دوسرے کو ان کیس آف کانفلکٹ, ان کیس آف اینی like war or something, تو ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے. تو دس اے ویری بگ تھنگ, اور وہ بھی سٹنگ ان سائڈ ساؤتھ امریکہ, جس کا میں آپ کو بتاؤں گی. اور انہوں نے بولا کہ ہم 3 years ago ایران کہتا ہے کہ اس نے اپنی بہت ساری انرجی کوآپریشن وینزویلا کراکس کے ساتھ شروع کر رکھی تھی, اور اس نے اس کی جو ریپیئر اور اوور ہال آف وینزویلین ریفائنریز اور شپمنٹس آف ہیوی کروڈ آئل ان کو دیں, اور اس طریقے سے ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو مطلب بوسٹ بھی کیا, اس کو بہتر بنانے کی ان کی ہیلپ کی. سو دس از وٹ they have talked about in this meeting. اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اور اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ خبریں بتا رہی ہوں کہ ایران نے یہ بولا ہے کہ بلکہ کنفرم کیا ہے کہ آج ہی کہ جبکہ وہ دورہ شروع ہو چکا تھا تبھی انہوں نے یہ چیز کنفرم کی کہ یو ایس کے ساتھ اسپیشلی جو نیوکلیئر ڈیل جو کہ ٹرمپ نے مطلب معطل کر دی تھی, اس نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں ایران کافی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم اس نیوکلیئر ڈیل کے ساتھ مطمئن ہے, جیسے ہی آپ چاہو ہم وہ اس کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو غالباً اسی بارے میں یہ بات اس نے کنفرم کی ہے کہ یہ عمان کے تھرو, عمان میں بیٹھ کر کے ہم یو ایس کے ساتھ انڈائریکٹ ٹاکس کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہمارا مندوب جو ہے وہ بھی عمان پہنچ جائے, یو ایس کا بھی عمان پہنچ جائے, اور بیچ میں عمانی لوگوں کو رکھ کر ہم بات کر لیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایک یہ آپ نے دیکھا کہ چائنا کی بھی ڈپلومیسی میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو, اور آپ اب ایران کی بھی ڈپلومیسی میں یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنے جو مخالف اور دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی ٹاکنگ ٹرمز کو بالکل فلی طور پہ ختم نہیں کرتے, بلکہ ہمیشہ ان کو ایک ایسا ہی راستہ دکھاتے ہیں کہ امن کا راستہ بھی ساتھ ساتھ کھلا ہے اگر آپ آنا چاہیں تو. بالکل اسی دن جو ہے ٹائمز نے ایک یہ آرٹیکل نکالا ہے کہ ول اسرائیل اٹیک ایران, بیکاز آپ کو پتا ہے نیتنیاہو کا جو پوسٹنگ ہے, ملٹری پوسٹنگ ہے, وہ ہمیشہ اینٹی ایران رہی ہے, اور بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈفرینٹ یو ایس کے اندر یورپ کے اندر اپنے الائز کو بھی جا کے یہ کہتا رہا کہ ہمارے ساتھ ایران کے خلاف اسٹریٹجک الائنس کرو, بیکاز یہ جو ایران ہے یہ تم سب کو تباہ کرنے والا ہے, ہم سب کو تباہ کرنے والا ہے. تو اس طرح کی جو ملٹری پوسچرنگ اگینسٹ اینٹی ایران جو نیتن یاہو کی ہے تو پرانی چلی آ رہی ہے. اور
اب جبکہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی ہے، اب جبکہ یہ خطہ جو ہے امن کی طرف جا رہا ہے، اور اس امن کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہا ہے، بیکاز اگر سارے عرب اور جو مسلمان ہیں وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی جھگڑے ہی نہیں رہتے، تو بار بار میں یہی کہتی ہوں، تو ان کا فوری طور پہ دھیان کس چیز پہ جائے گا کہ ان کے بیچ میں جو بیچوں بیچ فلسطینی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر اتنے مظالم ہو رہے ہیں، تو ان کی فوراً توجہ یعنی اس طرف جائے گی، اور وہ اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کوئی یعنی کہ اتحاد بنائیں گے۔ تو اس چیز کے لیے کیونکہ خوف کے اندر اس وقت اگر اسرائیل مبتلا ہے، یو ایس بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی بھی طاقت کم ہو رہی ہے، اسرائیل بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے عرب ورلڈ کی، لیکن وہاں پر لائک وہ انسیف فیل کر رہا ہے، تو کیا وہ اس وقت اس پوائنٹ پہ ایران کو اٹیک کرے گا؟ یہ انہوں نے ٹائمز نے آرٹیکل نکالا۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ رئیسی گورنمنٹ نے یہ بھی بولا کہ نیوکلیئر بام فیئرز آر فالس ایکسکیوز، یعنی جو آپ ہمارے ساتھ IAEA یعنی جو وہ جو اٹامک ایجنسی ہے انٹرنیشنل، وہ اس کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہو چکی تھی، جس کو ٹرمپ نے معطل کر دیا، اس کے اندر ان لوگوں نے بولا کہ یہ جو ایران ہے جو اپنا نیوکلیئر پلانٹ اس نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے وہ ایک نیوکلیئر بام بنائے گا، اور ایونچولی وہ بام اس نے اسرائیل پہ گرانا ہے۔ تو یہ رئیسی نے بولا اور اس کے حکام نے بولا کہ نیوکلیئر بام کا جو آپ کو خطرہ ہے یہ بالکل ایک فالس ایکسکیوز ہے، اور ایران جو ہے وہ IAEA کے ساتھ پوری طرح سے کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ڈیل کو بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اور یہ بے شک جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو دس از واٹس ہیپننگ۔ ایک اور دا ہل امریکن پیپر ہے، ان کی لینگویج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے وہ اس چیز کو پورٹری کریں۔ لیٹن امریکن ٹائرنٹس اوپن دیئر آرمز ٹو ایران۔ اب یہ ٹائرنٹ کیسے بن گیا؟ ماڈورو ٹائرنٹ کیسے بن گیا؟ یا کیوبا کا جو صدر ہے وہ ٹائرنٹ کیسے بن گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یو ایس کی جو وہ ہوتی ہے نا نیو کلونیل امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم غریب رہ لیں گے، ہم سختیاں سہ لیں گے، لیکن ہم اپنے اوپر جو ان کا جو کنٹرول ہے اور ان کا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن کر کے رہیں، وہ ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو یو ایس کے لوگ ہیں اور ان کے کچھ دہیل کو بھی آپ دیکھ لو کہ یہ لیٹن امریکہ کے ان لوگوں کو جو کہ اصل میں ہیروز ہیں، جو اپنی فریڈم اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنی خود مختاری کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کو وہ ٹائرنٹس کہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائرنٹس نے جو ہے ایران کے لیے دروازے کھولے ہیں اپنے۔ تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کی پرانی ہسٹری بتاتی ہوں کہ یہ امریکہ جب کولڈ وار تقریباً ختم ہو رہی تھی اور یو ایس کو پتہ چل گیا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر سول سپر پاور کی حیثیت سے ابھرنے والے ہیں، کیونکہ USSR کے ٹوٹنے کے بالکل اندیشے مکمل ہو گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک واشنگٹن کنسنسس کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ نکالا، اور اس میں انہوں نے بولا کہ ہمارا جو فری مارکیٹ اور کیپٹلزم کا جو آئیڈیل ہے اس کو ہم امپوز کریں گے دنیا کے بہت سارے ممالک پر، اسپیشلی لیٹن امریکہ یعنی ساؤتھ امریکہ کے اوپر اسپیشلی ہمارا یہ جو فارمولا ہے فری مارکیٹ کا کیپٹلزم کا یہ اپلائی ہوگا۔ لیکن اس سے بھی پہلے 1823 میں مونرو ڈاکٹرائن کے نام سے ایک ڈاکٹرائن نکالی گئی کانگریس کے تھرو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو کلونیل ایرا چل رہا تھا اس میں تمام دنیا کے جو ممالک تھے ان کو یورپ کے جو کالونائزرز تھے انہوں نے کالونائز کیا ہوا تھا، یعنی لیٹن جو امریکہ ہے اس میں کچھ کالونیز فرانس کی تھیں، کچھ برٹن کی تھیں، کچھ آپ سمجھ لو پرتگال کی تھیں، کچھ اٹلی کی تھیں وغیرہ وغیرہ، اسپین کی کچھ تھیں۔ تو اس وقت
23 में यूएस ने कहा कि क्योंकि हम अब एक पावर बन करके अमेरिका के इस दुनिया के इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे हम जो है वो एक पावर बन करके उभर गए हैं, तो ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है पूरा, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं, ये पूरा का पूरा अब के बाद सिर्फ यूएस के इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई और जो दुनिया की पावर है वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे एग्जर्ट करे। तो इसी के बाद ये हुआ कि एक एक करके यहाँ पर से फ्रेंच कॉलोनीज, स्पेनिश कॉलोनीज, इटालियन कॉलोनी, एक एक करके सब खत्म होनी शुरू हो गई, और यहाँ पर जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स अपनी जो जिसको कहते हैं इंडिजिनस गवर्नमेंट्स बनी। लेकिन वो गवर्नमेंट्स कैसे बनी कि वो उन तमाम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया यूएस ने। वहाँ पर अपनी पपेट रिजीम्स वो बनवाता था, और उन पपेट रिजीम्स के थ्रू इनकी इकोनॉमीज, इनकी रिसोर्सेज, हर चीज़ के ऊपर वो कंट्रोल रखता था। तो ये चीज़ चल रही थी 1823 से। और उसके बाद आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि ये मैंने ब्रिटानिका में निकाला है कि ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस था ये 1980s में, जबकि कोल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, इस वक्त उन्होंने ये कंसेंसस निकाला और उन्होंने बोला कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली लैटिन अमेरिका में, उन सब के अंदर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी और की हेल्प से जो है एक सिस्टम बनाएंगे जो कि न्यू लिबरल होगा, जो कि फ्री मार्केट पे बेस होगा, और जो कि कैपिटलिज्म पे बेस होगा। और आपको पता है जब ये चीज़ें सब कंबाइन हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि टोटली एक इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट, पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट, आइडियोलॉजिकल एनस्लेवमेंट में आप चले जाते हो यूएस और उसके दीगर एलाइज के। तो ये चीज़ है जिसको माडुरो ने ख़त्म किया। ये चीज़ है जिसको के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है, और ये चीज़ है जिसके खिलाफ लैटिन अमेरिका के और भी बहुत सारे कंट्रीज खड़े हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि पूरे लैटिन अमेरिका से यूएस इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए। लेकिन अगेन आई वुड से कि आप 5 साल पहले या 10 साल पहले इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते थे, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव है, करेजियस मूव है, बिकॉज कि अभी